اور 15 بچیوں کے نمبر موبائلوں میں بھرے ہوں اور دعویٰ تو کرے امام حسین کی محبت کا، امام علی مقام کے پیار کا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو بے حیائی کرتا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے، گند کو فروغ دیتا ہے، قیامت کے حضرت عباس اس کا گریبان تھام کے میدان محشر میں کھڑا کر لیں، حضرت علی اکبر اسے محشر کے میدان میں کھڑا کریں، پوچھیں گے ہم نے جوانیاں لٹا دی شراب کباب کے خلاف اور تمہاری راتیں اس کے ساتھ بسر ہوتی رہی۔ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، دیکھے امام حسین کی پکانا اور پرموٹ یزید کی سوچوں کو کرنا، نظریں بھی گندی، باتیں بھی گندی، گفتگو بھی میلی، اور صبح و شام باتیں بے حیائی کی، اور تذکرے امام حسین کے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ، ایک، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، خبردار یہ گند مند سارا ڈیلیٹ کرو، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اور یہ گند ہمیں مائل بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری آنکھیں تو بڑی کھری ہیں، یا قرآن دیکھیں گی یا مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھیں گی۔ اس گند مند نوجوانوں، پاک جوانی اس کی ہوتی ہے جس کی جتنی زیادہ اللہ نے اسے قوت دی ہو اتنی پاکیزگی بھی دی ہو، جو ہر جگہ میل کچیل کرتا پھرے، ہر جگہ۔ وہ بھی کبھی محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، تو ایک دن صبح ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو بڑا پریشان محمد بن قاسم، تو بزرگ کہنے لگے بیٹے کیوں اتنی ٹینشن ہے؟ کیا کہنے لگے جناب نہ تو ہمیں ہندوستان کی زبان آتی نہ رستوں کا پتہ ہے، راجے دار سے مقابلہ کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا تو ہمت کر، میں دعا کروں گا اللہ مدد کرے گا۔ چند دنوں کے بعد محمد بن قاسم پھر اس بزرگ سے ملے تو بڑے حشاش بشاش، بزرگ کہنے لگے کیا بات ہے بڑے خوش ہو؟ کہنے لگے بزرگوں پتہ کرا لیا 2 گھنٹے سے زیادہ میرے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جوانوں جاگ کے سننا، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندا ہے، اس کی تو ماموں کی بیٹیاں اس کی نظر سے نہیں بچتی، گندا ہے نظر کا، پھپھو چچا اور خالہ کی بیٹی کو بھی تاڑتا ہے، راجہ دار گندا ہے، گندے لوگ میدانوں میں ٹھہر نہیں سکتے۔ 2 گھنٹے کے بعد بھاگ جائے گا۔ میں 17 سال کا جوان ہوں، چڑھتی جوانی ہے، پر اگر زبان پر کوئی چیز جاری رہتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کے ترانے جاری رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان ہو، کلمہ گو، اور وہ کہے جی اوہو بڑا مشکل ہے جوانی میں بچنا؟ کیا مشکل ہے؟ کون کہتا ہے مشکل ہے؟ کس نے کہا ہے مشکل ہے؟ جوانی تو نام ہی پچ جانے کا نام، حوصلے ہی سارے جوانی میں ہوتے۔ اور تیری جوانی پر اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ۔ اور بھائی کیسے تو کہتا ہے کہ میں 1 منٹ، تو عاشق رسول ہے، تو عاشق امام حسین ہے، تیرے اوپر کسی غیر کا رنگ چڑھ جائے، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اس لیے حسین والے بنے، حسین والے، ہر یزیدی کے خلاف لڑنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں۔ چند باتیں عرض کی ہیں، ایک تو سادگی اختیار کریں، دل کی صفائی اختیار کریں، قرآن اور عبادت کی طرف توجہ کریں، اپنے گھروں کو سنواریں، رزق حلال لے کے آئیں۔ اپنی زندگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک گھر کو صحیح کر لوں گا تو کیا ہوگا، گھر جب صحیح ہو جائے گا تو معاشرہ بھی صحیح ہو ہی جائے گا، آگے بات بڑھے گی۔ میں حاضر ہو گیا تھا آپ کے حکم پر، اور حسب توفیق میں نے کچھ بات بھی کر دی ہے۔ جب آپ لوگ دوڑتے ہیں نا ملنے کے لیے اور کئی دفعہ گرتے بھی ہیں تو بڑی شرم سی محسوس ہوتی کہ ہمارے لیے لوگ بیچارے اتنی تکلیف کر رہے ہیں، تھوڑی مہربانی فرمائیے گا۔ کچھ الرجی کا مریض بھی ہوں، زیادہ گرمی برداشت بھی نہیں کر پاتا، آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں گے، مجھے اجازت مل جائے گی؟ نہیں جی مندے نہیں بے تجھے، ہاں تو کر دو، مہربانی کرو۔ بزرگ آدمی سفید داڑھی والا میری طرح کے گناہگار آدمی کے اگر دوڑ کے ملنے آتا وہ گر جاتا ہے، اور پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ وہ لوگ بھی دیکھنے والے کہتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں، سیانا بیانا بندہ ملنے آیا اور اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا۔ میں زیادہ دور نہیں رہتا، گھنٹے سوا کے فاصلے میں، جس نے ملنا ہو جمعرات کو آ جائے، انشاءاللہ کھانا بھی کھلاؤں گا، عصر کے وقت آ جائے، اللہ خیر کرے گا۔ شوق جو ہے ملنے کا، تو شوق تو پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برآں دی، شوق تو رستے سارے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ ادھم پھیل نہیں مچائیے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد فرمائے۔ آخر دعوانا بہت ساروں، ان کا نام ہے علی بن حسین، حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے صاحبزادے۔
قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ کہا ابا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے اور تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی؟ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ بولے آنے جڑا ہوتے کر ہوتا ہے ابھی کدی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبی کا امام اور خطیب رہا ہے بڑا عرصہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دوں، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے، لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہی یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، سب لوگ فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان